الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی سیریز میں ہم نے بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمتوں کے بارے میں، دین اسلام میں، قرآن اور حدیث میں روزوں کے بارے میں، نوافل اور دیگر مسائل کے جو احکام ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کو کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کتاب و سنت کے پابند بنیں اور دین اسلام پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج اسی کے حصے میں یہ جو آخری کڑی ہے اس کے لیے ہم آپ تک ایک اور احکام لے کر آئے ہیں جو ہے عید اور اس کے احکام۔ الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں پر برڈن نہیں ڈالتا، بلکہ وہ آسانی کرتا ہے اور ہمارے لیے خوشیوں کے دن پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت میں سے ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال بھر میں 2 ایسے دن دیے ہیں جس کو ہم عید کے دن کہتے ہیں۔ عید کہتے ہیں خوشی اور مسرت اور انجوائمنٹ کے دن کو، یعنی اس دن ہمارے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم اس دن جو ہم نے مہینہ بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اس کے لیے جو روزے رکھے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک تحفہ دیا ہے جس کو ہم خوشی کا دن یا عید کا دن کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے رمضان کے مہینے کے بعد جو شوال کا پہلا دن آتا ہے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جو بقر عید کے نام سے فیمس ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے عید یعنی رمضان عید الفطر کی بارے میں احکام لے کر آئے ہیں۔ عید الفطر کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نسائی میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں عید کے دن صبح میں جو فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، غالباً چاش کے وقت کا جو چاش کی جو نماز ہے اس سے لے کر دوپہر تک جو زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ اس کی نماز کا وقت ہے جہاں پر لوگ عیدین میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی 2 رکعت ہے جو ہمیشہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے انتقال تک یہی طریقہ رہا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہاں پر چونکہ لاک ڈاؤن ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، مسجدیں، ملک، تمام ایسے پلیسز جہاں گیدرنگز ہوتی تھی وہ تمام کے تمام لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں آیت ہی نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ سورہ تغابن چیپٹر 64 آیت نمبر 16، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم لوگ اللہ سے ڈرو، احکام کے بارے میں، معاملات کے بارے میں کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں خوف پیدا کرو، اور کتنا؟ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ وہ جو ہمارے ریچ سے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، ایسا کام جو ہم نہیں کر سکتے، تو شریعت اسلامیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں نازل کیا ہے۔ یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی نفس پر اتنا مکلف نہیں بناتے، اتنا برڈن نہیں ڈالتے جتنا وہ بیر برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام کا اصول ہے، یہ پرنسپل ہے کہ دین نے، شریعت نے ہمیں وہ احکام دیے ہیں جو ہم بیئر کر سکتے ہیں، اسی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں شریعت کے راستے بتائے ہیں کہ کون سے موڑ پر ہم کیا کام کریں گے۔ اب مسجدوں میں اور عیدگاہ میں، مصلوں پر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہمارے پاس بہت بڑی ایک دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بصرہ میں تھے تو عید کی نماز ان سے سکپ ہو گئی، مس ہو گئی کسی جائز وجہ سے، تو وہ اپنے گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد عبداللہ ابن عتبہ
سے کہا کہ آپ ہم کو لیڈ کرے، نماز پڑھائے، اور عبداللہ ابن عتبہ نے عید کی 2 رکعت نماز گھر میں تمام ان کے جو اہل و عیال تھے ان کو لے کر جماعت بنائی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس بار کی رمضان کی جو عید کی نماز ہے وہ ہم سے مس ہوگی، بیکاز جو اوور آل سیناریو ہے اس میں وہ سیناریو الاؤ نہیں کر رہا کہ مسجدیں اوپن ہو سکے، اور وہ وائرس جو کورونا وائرس ہے وہ اس کے امکانات چاند سے زیادہ ہے، لوگ جہاں جمع ہوں گے، اسی لیے تمام اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس بار عید کی نماز باہر نہیں ہوگی بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ہم ادا کریں گے۔ تو یہ شریعت ہمیں پتا چل گئی کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور اس بار ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے، اور زیادہ اگر چانس ہے تو اپنے گھر والوں، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو لے کر کوئی ایک آدمی جس کو قرآن مجید یاد ہو، اچھے سے پڑھتا ہو، وہ اس میں امامت کرے گا اور باقی ان کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے۔ رہی بات یہ نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داود میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ ہمیں یہ پتا چل گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ اب اس کو کیسا پڑھتے ہیں، یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام 2 رکعت جیسی پڑھتے تھے ویسا ہی آپ پڑھتے 2 رکعت کو، لیکن اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، زیادہ کرنے والی۔ وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ اکبر بول کے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، یہ عام طریقہ ہے۔ عید کی نماز میں ہم کیا کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلی رکعت میں 7 ٹائمز آپ ایکسٹرا تکبیریں کہتے، یعنی آپ نے ہاتھ باندھ لیا اور ہاتھ باندھنے کے آپ 7 ٹائمز پہلی رکعت میں آپ 7 مرتبہ زائد تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا کہہ کے کتنی ٹائمز، پہلی رکعت میں 7 ٹائمز پڑھتے تھے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ قرات کو شروع کرتے، یعنی آپ نے پہلے 7 ٹائمز تکبیرات کہہ دی، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لہٰذا جس کسی کو یاد ہو اس کو یہ پڑھنا چاہیے اور یہ مستحب ہے۔ تو پہلی رکعت میں ہم نے 7 زائد تکبیرات کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الاعلیٰ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، 2 سجدے کیے اور پھر واپس آ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے آپ 5 ٹائمز ایکسٹرا تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو کتنے بار، پہلی رکعت میں آپ نے 7 بار کہی اور آپ نے سیکنڈ رکعت میں 5 ٹائمز ایکسٹرا تکبیر کہی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور دین اس کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھی، پھر نومینل جو عام طور پر رکوع ہوتا ہے، سجدے 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر آپ نے نماز میں سلام پھیر دیا، جو عام نماز جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو یہ بات پتا چل گئی کہ آپ 2 رکعت پڑھتے، پہلی میں 7 بار ایکسٹرا زائد تکبیر اور دوسرے میں 5 ٹائمز۔ خیرات کے بارے میں بھی ہم کو دلیل مل گئی کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے عید کی نماز ہوتی تھی، لہذا ہمیں بھی آج اس سال اپنے گھروں میں اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنی ہوگی۔ رہا مسئلہ عید کی نماز کے بعد ہم کیا کریں گے، تو عید کی نماز کے بعد ہم اپنی اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پہ انسانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جو مہینہ جو گزرا ہے، جو دعائیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے، اور یہ جو وبا اور یہ جو فتنہ اور یہ جو بیماری انسانوں کی جان لے رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور کر دے، ہمیں صحت یاب کر دے، اور آنے والے جو بلائیں ہیں، جو فتنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم کو دور کر دے۔
یہ خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس احکام کی بہت اہمیت ہے. اگر ہم اس کے مطابق کریں گے یقین جانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو اور آنے والے جو مشکلات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا. اور اللہ کا ارادہ یہی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر اور آسانی فرمائے. جزاکم اللہ خیر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.